اب کوئی کہے مولانا جرجی صاحب یہ مائک کیوں لگائے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ دور تک آواز جائے. اچھا اتنے لوگوں میں تمہاری آواز بغیر مائک کے وسیلے کے نہیں جا سکتی ہے، تو اللہ تک بغیر وسیلے کے کیسے چلی جاتی؟ کہہ سکتا ہے نا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زبان کمزور ہے، اتنی دور میری آواز نہیں جا سکتی، اور اتنی دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں، وہ میری آواز اتنی دور سے نہیں سن سکتے. کان بھی کمزور، زبان بھی کمزور. جب دونوں چیزیں کمزور ہوں تو پاور کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا. ہماری زبان تو کمزور ہے جو اس تک آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے کان کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز نہ سن سکے. ہمارا عقیدہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے بیٹا بیٹی مانگتے، چاہے کتنا چپکے سے مانگو. جیسے ابھی ایک دعا مانگنے جا رہا ہوں، میں نے کیا مانگا آپ نے سنا، لیکن میرے رب نے سن لیا. میرے رب نے سن لیا. کیوں؟ آپ کے کان کمزور ہیں، میری آواز نہیں سن سکتے. میری زبان کمزور ہے، میں آپ کو نہیں سنا سکتا. لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو عقیدہ یہ ہوتا ہے، اے اللہ میری زبان کمزور ہے لیکن تیرے کان کمزور نہیں ہے. اللہ کے کان کمزور نہیں ہے، اب کان بھی گڑ لیا اس نے. اللہ کے کان کمزور نہیں ہے، بے چاہل کان نہیں ہے. اللہ کی سماعت کمزور نہیں ہے، یہ بولنا چاہیے. الفاظ ادب نہیں آتے ان لوگوں کو، بے ادب جماعت ہے. یہ دلیل تو تیرے خلاف ہے. اچھا پھر دوسری بات کیا کہتے ہیں، ہماری آواز نہیں جاتی، اللہ سن لیتا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دلیل تیرے خلاف ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری آواز کمزور، ہماری دعائیں کمزور، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری نہیں ہے. نبی کی مقبولیت میں کمزوری نہیں ہے. تو ہم درمیان میں نبی کو رکھتے ہیں کہ اے نبی آپ ہماری آواز اللہ تک پہنچا دیجیے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ تو دلیل تیرے خلاف ہے، تیرے فیور میں نہیں جا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، گنہگار تو ہے، لیکن پیر ہے کیا ہے بتائیے؟ پیر نہیں ہے. وہ میں نے پوچھا، میں جتنا سوال ہے آپ پیر ہیں یا نہیں ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں. پھر آگے بات کروں گا نا، آپ پیر ہو یا کیا؟ ہاں بھائی آپ ان کے مرید ہیں؟ ہاں صحیح بولو بھائی. جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے، جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے. اگر آپ پیر ہیں بولو میں پیر ہوں. ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم کیا؟ ندیم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی؟ نقشبندی ہے، اور یہ سب آپ کے مرید ہے. تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا. ایک منٹ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو. قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی، صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہم آپ کو ایک صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ صحیح ہیں تو مجھے بتا دو، میں بھی شروع کر دیتا ہوں، بلکہ میں بھی آپ کا مرید بن جاتا ہوں. بسم اللہ. سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے نہ کریں. اور دوسری غلطی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سفید کلر سب سے افضل ہے، زندہ ہو تو بھی اور مر گئے تو بھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کلر کا کپڑا استعمال کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن پہناؤ. تو سفید کلر زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اور آپ نے دیکھیے آپ نے خود کون سا کلر پہنا ہے، اپنے مریدوں کو کون سا کلر پہنا ہے. ایک منٹ، یہ جو کلر، ایک منٹ، جو کلر خاص کیا نا، یہ خاص نہیں کرنا چاہیے. کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلر خاص کرے. پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لیے کوئی خاص کلر کرے، کوئی حق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید کلر، زندوں کے لیے مردوں کے لیے بھی. اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا. نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے. لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے. اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا، آپ کہتے جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے، تو کچھ نہیں کہتا. اگر آپ یہ کہتے جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا. لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے.
یہ نہ شہر کا کلر ہے نہ علاقے کا کلر ہے، یہ تو پیری مریدی کا کلر ہے۔ تو میرے بھائی اس کلر کو پسند کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کرے میرے بھائی، اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلے، ان کے خلاف ورزی نہ کرے کسی مسئلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام نے جو کلر استعمال کیا، جس کلر کو پسند کیا، اس کلر کو ہمیں پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی جماعت گارنٹڈ مسلمان ہیں، ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلط ہیں۔ انہوں نے یہ کلر خاص کیا نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائی ایک منٹ، ہم اور آپ سب مل کر جن کو مانتے ہیں ان کے راستے پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں۔ وہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے، امام بخاری، امام مسلم کا طریقہ ہے، اب شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی کپڑا خاص کیا رنگ تو ثابت کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں چلائے ہیں؟ مدینہ آئے ہیں الحمدللہ، یہاں سے صحیح چیز سمجھ کر اور صحیح چیز کو لے کر کے یہاں سے جائیے۔ ضروری نہیں کہ جو لائے ہیں اسی کو یہاں سے نہیں، گناہ لے کے آیا ہے آدمی، یہاں سے نیکیاں لے کر کے جائے، گناہ لے کر کے آیا ہے اللہ سے معافی کرا کر کے صاف ہو کر کے یہاں سے جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بند کر دیجیے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی آوازیں کمزور ہے، تو اسی لیے اس نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر لو۔ اور جنہوں نے وسیلہ تلاش کیا ان کی باتیں سنی بھی گئی، قبول بھی کی گئی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ان کے گھر کے مولوی کیا لکھتے ذرا آ کے سن لیجئے، میں اس کے گھر کی دلیل دے رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ لینا شرک ہے۔ تو میں کہتا ہوں پہلے اپنے گھر کے ملاؤں پر فتویٰ لگا، اس کے بعد ہم سے بات کرنا۔ آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے القول الجمیل، اور لکھنے والے وہ جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، القول الجمیل۔ شاہ ولی اللہ صاحب صفحہ نمبر 34 پر اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہتے پہلی آیت میں وسیلے سے مراد بیت مرشد ہے۔ کیا فرمایا؟ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ پیر و مرشد، مرشد کی بیعت کرنا، مرشد کو پیر کو وسیلہ بنانا، یہ شاہ ولی نے لکھا۔ اور اگر مرشد کی بیعت کرنا، وسیلہ بنانا شرک ہے تو ہمت ہو تو شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ لگا کے بتاؤ۔ چلو شاہ ولی اللہ پہ تو تم نہیں لگا پاؤں گے شاید، یا لگا دوں گے ڈیرنگ سے، بولیں گے جان دو چلتا ہے، لیکن اس پر فتویٰ لگا سکتے ہو؟ مولوی اسماعیل دہلوی پر؟ یہ تو تمہارے غیر مقلدین کا باپ ہے۔ تقویۃ الایمان چھاپتے ہو اس کی تم، اور یہاں تک کہتے ہو کہ صاحب یہ اپنے وقت کے، اپنے صدی کے مجدد ہے، ان کی کتاب تقویۃ الایمان قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ صراط مستقیم، مولوی اسماعیل دہلوی کی اسی آیت کی تفسیر میں مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا؟ صفحہ نمبر 100 کہتا ہے بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے راستے کا وسیلہ ہے۔ اور کیا لکھا پہلے؟ بے شک، اس میں شک بھی نہیں ہے، بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے راستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، شاید تم نجات پالو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے یہ 4 چیزیں، ایمان اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمایا ہے، فرمائی کر دیا، فرمایا ہے۔ اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا۔ تو تم کو تو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے یار، تم ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ ہمارا رد کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اپنے ملاؤں کی کتاب پڑھ لیا کرو کم سے کم۔ اور پھر آگے لکھتا ہے پس حقیقی نجات کے لیے، یعنی نجات کے لیے وسیلہ ضروری ہے، نجات کے لیے
तू तो बेटा बेटी की तकलीफ में है, वो तो नजाती बोल रहा है तेरा पीर। कहता है बस हकीकी नजात के लिए मुजाहिदे से पहले, मुजाहिदा यानी इबादत, इबादत से पहले मुर्शिद का ढूंढना जरूरी है। तेरे घर की किताब, बहुत चिल्ला रहा था, तेरे घर की किताब, तेरे घर की किताब छुपाते हो। अबे छुपाते नहीं, छापते हैं, तेरे जैसा नहीं भागते। अल मलफूज से ज्यादा किताब आला हज़रत की शायद ही कोई किताब छपती है। हर पब्लिशर छापता है किताब अल मलफूज। अभी अल मलफूज पे मैं बाद में आ रहा हूं। तो इसके गुरु घंटालों ने लिखकर मर गए कि साहब वसीले से मुराद कौन है? पीरो मुर्शिद। और कुरान ने भी कहा जिसका मुर्शिद नहीं होता वही गुमराह होता है। कुरान की आयत सुनना, आइए पारा नंबर 15 सूरह कैफ आयत नंबर 17। ये सब मुर्शिद मुर्शिद कह रहे थे, कुरान ने भी मुर्शिद लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युदलिल फलन तजिद। कुरान कहता है जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और ऐ महबूब जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसका कोई मुर्शिद नहीं पाएगा। तो जो गुमराह होते उनका मुर्शिद नहीं होता। हम हिदायत पर, अल्लाह ने हमें हिदायत देनी चाहिए तो हमें मुर्शिद भी हमारे लिए मुहैया फरमा दी। और कितने मुर्शिद कि नहरें बह रही है, जिस नहर से करीब हो जाओ पानी पी लो, सैराब हो जाओ। चिश्तियों की नहर बह रही है, कादरियों की नहरें बह रही है, सोहरवर्दी की नहरें बह रही है, नक्शबंदियों की नहर है, सारी नहरें जा रही है, जहां से चाहो सैराब हो जाओ। अल्लाह जिसको गुमराह करे तो उसका मुर्शिद नहीं पाएंगे। कुरान ने भी लफ्ज़ मुर्शिद इस्तेमाल किया। मौलवी इस्माइल देलवी ने भी कहा कि मुजाहिदे से पहले, इबादत से पहले पीरो मुर्शिद तलाश